إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما صدق اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق گنج بخش غوث اعظم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ محترم عزیز بھائیوں، پردے میں بیٹھ کے سننے والے میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مشرکوں نے اور سب سے بڑا دشمن جو باپ تھا، ایک پلاننگ کے تحت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ 40 دن آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت رب العالمین نے آگ سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہ آئے۔ بڑی آزمائشیں، بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو نہ روکا۔
ابراہیم علیہ السلام پھر قوم کے سامنے آتے ہیں، قوم والوں کو یہی دعوت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ، اے میرے ابا جان، اے میری قوم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ قوم نے ایک نہ سنی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے لیے دعا کرتے رہے، جب کہ رب العالمین نے حکم نازل کر دیا کہ ابراہیم اب آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی، اب ہدایت کا رستہ بند ہو چکا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دے دے کر کے تھک گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اے میرے ابا جان، اے میرے رشتہ دار کنبے قبیلے والوں، میں اب آپ کو سلام کہہ کر کے آپ کے علاقے کو خیر آباد کہہ کر کے میں بابل جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا پروگرام بنا لیا، اپنی بیوی سارہ کو لیا اور اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، بابل میں چلے گئے۔ جب رستے میں پہنچے، ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ آزمائش اس دن سے شروع ہو چکی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک اللہ کی طرف قوم کو بلانا شروع کر دیا۔ باپ مخالف ہے، قوم والے مخالف ہے، وقت کا حکمران مخالف ہے، ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے آزمائشیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو، اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر کے بابل کی طرف جا رہے ہیں، فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک بادشاہ ملا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو بھی قافلہ گزرتا ان میں سے کوئی خوبصورت عورت نظر آتی، اس عورت کا اپنا شکار بنا لیتا، بدنیتی سے وہ عورتوں کی طرف دیکھتا۔ لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، آج ایک ایسا قافلہ آ رہا ہے جس قافلے کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس عورت کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب دربار والے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا اس عورت کو ہمارے حوالے کر دو۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اور اسلام کے لحاظ سے بہن کا رشتہ تھا، ابراہیم نے وہاں یہ توریہ کیا کہ یہ میری بہن ہے، میری بیوی نہیں ہے، کیونکہ عزت کی خاطر، عزت کو بچانے کے لیے بندہ حربے، طرح طرح کے حربے اختیار کرتا ہے، کہیں سے کہیں میری عزت بچ جائے، میری آبرو بچ جائے، میری عزت پر آنچ نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ کہا ہمارے بادشاہ آپ کی بہن کو بلا رہے ہیں، دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے غلط نیت سے، غلط ارادے سے سیدنا سارہ علیہ السلام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے فوراً شل کر دیا، وہیں پہ رک گیا۔ کہا کیا وجہ بنی؟ دربار کے بادشاہ نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، جس رب کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جس رب کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہو، اس رب سے دعا کیجئے تاکہ میرا ہاتھ، میرا بازو ٹھیک ہو جائے۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ غلط ارادے سے، غلط نیت سے اپنا ہاتھ پھر آگے بڑھایا، اللہ نے پھر اس ہاتھ کو روک لیا، شل کر دیا۔ دوسری مرتبہ بھی دعا کی۔ جب تیسری مرتبہ دعا کی تو دربار والوں کو بلایا، کہا آج کوئی ایسا انسان میری دربار میں پیش نہیں کیا، یہ تو مجھے کوئی جن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے
سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کی۔ جب سارہ علیہ الصلوۃ والسلام دربار سے نکل کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہے تھے۔ ادھر نماز سے اللہ سے توفیق مانگ رہے تھے، اللہ آج ایسے دربار میں ہم پیش ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو خدا منواتا ہے، اپنے آپ کے سامنے سجدہ کرواتا ہے، اپنے آپ کے سامنے اپنا معبود پیش کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو خدا منواتا ہے لیکن ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو بری عطا کر دی، اور پھر اس بادشاہ نے سجدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو گفٹ میں عطا کر دی۔ بابل فلسطین میں پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 85-86 سال ہو چکی تھی، کمر جھک چکی تھی، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اور وہ جسم میں طاقت، وہ قوت نہ رہی۔ سجدہ ہاجرہ، سجدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اولاد کی ضرورت محسوس کی کہ ہم تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سجدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اب عمر گزر چکی ہے، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی وہ طاقت، آپ کے جسم میں جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں اور سر میں چاندی نظر آ رہی ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہو، اب اللہ سے کس منہ سے اولاد کا سوال کریں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے، ہر میدان میں اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخرو کیا، ہر آزمائش میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نجات ادا کی۔ پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے حکم نازل کر دیا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم آپ کو ایسا بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے جو حلم والا ہوگا، بردبار ہوگا، آپ کے اشاروں پر چلنے والا ہوگا۔ ابراہیم تیری دعا کو ہم نے سن لیا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیا، تقریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے، دودھ پیتا بیٹا، چاند جیسا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب حوصلہ ہو چکا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میری بھی کمر جھک چکی ہے، اب یہ ہمارا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا سہارا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دودھ پیتا بیٹا، بچہ سب کو خوبصورت لگتا ہے، اس کی شرارتیں، اس کا جناب چلنا پھرنا وہ سارا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا، آزمائشوں سے زندگی بھری پڑی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیسری آزمائش آئی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اللہ نے حکم نازل کیا، اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیے اور غیر ذی زر وادی جو بیت اللہ کے قریب ہے یہاں بیابان جنگل میں ان کو چھوڑا۔ اللہ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا، چاند جیسا بیٹا مل گیا۔ ابراہیم کو حکم ہوا اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو
غیر ذی زر وادی میں چھوڑ آؤں جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، نہ کوئی وہاں کوئی لوگ بستے ہیں، کوئی وادی نہیں ہے، کوئی چرند پرند نہیں ہے، عرب کا علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، بیت اللہ کے قریب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں چھوڑ دیا۔ ابراہیم کے دل میں کیا بیتی ہوگی کہ پچھلے پہر اللہ نے بیٹا عطا کیا، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو جنگل بیابان میں چھوڑو۔ وہاں چھوڑا، تھوڑی سی کھجوریں دی، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی بیوی کو، اپنے چاند جیسے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے، دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں۔ بیوی پیچھے سے آوازیں دیتی ہے، اے اللہ کے بندے ابراہیم، کیا وجہ ہے؟ اللہ سے مانگ مانگ کر یہ آپ نے بیٹا لیا ہے، لیکن یہاں جنگل میں بیابان میں غیر ذی زر وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، دل پہ پتھر رکھا ہوا ہے، لیکن اب غائب ہونے کی جب باری آئی، نظروں سے اوجھل ہونے لگے تو سارا نے پیچھے سے آواز دی، ہاجرہ علیہ السلام نے آواز دی، اے ابراہیم، کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر بات کی کہ میں رب کی خاطر آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر ہمارا اللہ نگہبان ہے، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، جن کا رب پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر امید ہوتی ہے، پھر کسی میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر امید ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ یہ میں کام کر رہا ہوں تیری خاطر کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، اللہ میرے اس کام میں برکت عطا فرما، اللہ تو نے میرا یہ کام توڑ نبھانا ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو ضرور پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کا ایمان، یقین، توکل کس قدر تھا کہ اگر آج آپ اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دودھ پیتا بیٹا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے بلکنے لگے، ماں کی چھاتی سے دودھ ختم ہو چکا، اب ماں بےتاب ہو گئی۔ ماں اپنے بیٹے کو کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ دودھ پیتا بیٹا اب بھوک کی وجہ سے بلکتا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھجوریں ہیں، نہ یہاں سے کوئی بندہ چرند پرند، نہ کسی چیز کا سایہ ہے، اب کس کے سامنے التجا کی جائے؟ سجدہ حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مروہ پہ آتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے، کہیں سے کوئی فرد نظر آ جائے، کوئی انسان، کوئی بندہ نظر آ جائے جس سے ہم پانی طلب کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پلا دیا۔ جب 7واں چکر لگا تو غیب سے آواز آئی، تو سجدہ حاجرہ علیہ السلام وہیں پر ٹھہر گئی، اور ایسی ٹہری کہ اپنے جسم کے ایک کپڑے کو حرکت نہ دی، بڑی توجہ کے ساتھ اس آواز کی طرف کان لگایا۔ آواز آئی کہ اپنے بیٹے کی طرف آؤ۔ جب حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف آئی، وہاں فرشتہ ایک اپنا پاؤں مار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ سجدہ حاجرہ علیہ السلام پتھر کو جمع کرتی ہیں اور جناب پانی کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم کو جاری کر دیا، رہتی دنیا تک اسماعیل علیہ السلام کو دعا بھی ملتی رہے گی، حاجرہ علیہ السلام کا نام بھی زندہ رہے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کا درود میں نام بھی پڑھا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام گاہے بگاہے آتے، اپنے بیٹے کو ملتے چلے جاتے، اللہ تعالیٰ نے وہاں آباد کر دیا۔
بیت اللہ کی نشانی کو رکھ دیا کہ ایک وقت آئے گا اس بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام ان کو تعمیر کریں گے۔ پھر بیٹا بڑا ہوتا گیا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، اور 12 سال کی عمر میں بچہ توتلی زبان سے باپ سے باتیں کرتا ہے، باپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس آزمائش یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے کے پورے اتر گئے۔ اور پھر ایک اور آزمائش آ گئی، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی فلما بلغ معه السعي، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں آپ کے گلے پہ میں چھری پھیر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، اے میرے بیٹے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یا بنی، اے میرے بیٹے میں خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں آپ کے گلے پہ چھری پھیرتا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو فرما بردار تھا، فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا تھا، فرما بردار بیٹا تھا، نظریں اٹھا کے اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ کہا بجان جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور بیت اللہ سے باہر منا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر لٹاتے ہیں۔ یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ میں آپ کے سامنے شارٹ کٹ رکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلائی تو اللہ رب العالمین نے ایک دھمبے کو بیچ دیا۔ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے کی بجائے دھمبے کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، ابراہیم آپ سچے نبی ہو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم آپ نے ساری آزمائشوں کو مکمل کا مکمل پاس کر لیا ہے، آپ کے کھاتے میں 100% نمبر داخل ہو چکے ہیں۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، آج ہم نے قربانیاں کرنی ہیں، اپنا بکرا چھترا ذبح کرنا ہے اور بڑا مہنگا ترین جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، لیکن جانور ذبح کرنے سے پہلے، اپنے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے تھوڑا سا تصورات دنیا میں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے جیسا ہوا، آپ کا عقیدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جیسا ہوا، آپ کا عقیدہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہوا، تو پھر آپ کی قربانی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی خلش پیدا ہو گئی، آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی کسی غیر کا ڈر پیدا ہو گیا، لات منات عزا حبل، جس طرح مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ پر بھروسہ بھی کرتے تھے، اللہ پر یقین بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود لات منات عزا حبل جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے رکھے ہوئے تھے، ان کے سامنے منت منوتی، ان کے سامنے چڑھاوے، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا تمہاری ساری کی ساری عبادت تباہ و برباد ہو گئی، خالدین فیہا، آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، جیسے کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ایک اللہ کا دامن، ایک اللہ کا در نہ چھوڑا، پھر قربانی کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور قربانی قبول فرمائیں گے، کیونکہ قربانی کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ بنانا پڑے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت
آزمائشوں سے بری پڑی ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئی، ہمارے اوپر کوئی امتحان نہیں آیا، ہمارے ایمان پر کوئی ٹھیس نہیں پہنچی، تو پھر ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو چکا ہے، کبھی اس در پر کبھی اس در پر، پھر ہم کو جانور بھی ذبح کریں تو میرے محترم عزیز بھائیو ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، ذی الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 عشروں سے بہترین عشرہ وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس طرح رمضان کا عشرہ آخری عشرہ فضیلت والا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے فضیلت والا عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عشرے میں اللہ تعالیٰ تمام عبادات کو جمع کر دیتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھے ہیں، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات رکھا ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو رکھا ہے، ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں جمع کر دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 9 عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 2 سالوں کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ ایک آنے والا سال جو ابھی سال آنا ہے، اس سال کے گناہوں کو ایڈوانس اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جو 1 سال گزر چکا ہے ہم نے گزار دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ عشرہ عزت والا ہے، مقام والا ہے، حرمت والا ہے، اور اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سال کی عبادت سے بڑھ کر کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کا رکھا ہے۔ حدیث سنیے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کا عمل باقی دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کا، ان دنوں کا، ان کی راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ فجر جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکات کو رکھا ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما، کیونکہ ہم جب صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے، چاہے دکانداری کریں، چاہے کاروبار کہیں، چاہے جانوروں کے لیے چارے کے لیے اپنے کھیتوں کھلیان میں جائیں، فجر کے وقت جب ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور جو صبح 7-8 بجے تک اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نحوست اس پر چھا جاتی ہے، اس کے کانوں میں، اس کی گدی کے پیچھے شیطان گرے لگا دیتا ہے، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، فجر کی نماز ادا نہ کی، صبح کے وقت میں اپنے کام کا آغاز نہ کیا، وہ سارا دن نحوست کا مارا اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم اٹھائی ہے ولیال عشر، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو اپنی جان، اپنا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل گیا اور وہ شہید ہو گیا، واپس کچھ نہیں لے کر کے آیا، اس کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں رکھا ہے۔ کس قدر فضیلت والے دن ہے، اور ان 10 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلند آواز سے
اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ گلیوں میں، دکان میں، گھر میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی آپ کو وقت ملے، فارغ لمحات میسر ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبیرات کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور دیگر تکبیرات، ان کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ صحابہ اکرام اپنے گھروں سے نکل جاتے، بازاروں میں چلے جاتے، گلیوں میں چلے جاتے، چوکوں چرستوں میں کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے تکبیرات کہتے، تاکہ دوسرے لوگ بھی، مارکیٹ والے بھی، گلی بازار میں گزرنے والے، وہاں رہنے والے بھی تکبیرات کو سن کے وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ اور آخری بات، ہم نے اپنا جانور، اپنا بکرا چھترا اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید بے عیب ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، جس طرح ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی والدین نہیں ہے۔ جس طرح تنہا ایک اللہ ہے، اسی طرح ایک جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، نہ اس کا سینگ ٹوٹا ہو، نہ کان میں کوئی داغ ہو، نہ ایسا لاغر لاچار جانور ہو، بے عیب۔ جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے جو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جانور بے عیب اور ذبح کرنے والا، جس نے اس کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، چھری چلانی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اس طرح چھری پھیرنے والے کا عقیدہ بھی ایک اللہ پر، ایک رب پر، ایک وحدہ لا شریک کی ذات پر اس طرح ٹھوس ہونا چاہیے۔ اگر ابراہیم جیسا عقیدہ ایک اللہ کی ذات پر نہ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ایسے جانور کو، ایسے گوشت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی بہترین دلیل کیا ہے؟ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے جانوروں کی کھال نہیں پہنچتی۔ گوشت تم کھا جاتے ہو، کھال غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیتے ہو، اور گلے پر جو چھری چلا کے خون نکلتا ہے وہ زمین پر بہہ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا پہنچا؟ اللہ کے ہاں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، تمہارے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہے، میرے بندے کے دل میں ایک اللہ کی وحدہ لا شریک کی ذات کے علاوہ کوئی ہے دوسرا، پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اللہ نے حکم دیا، اے میرے پیغمبر اپنی امت کو اعلان کر دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیغمبر کائنات والوں کو اعلان کر دیجئے، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں زندہ رہنا للہ رب العالمین، اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزمائشوں میں آ کر کے، تکلیفوں میں آ کر کے، مصیبتوں میں آ کر کے ایک اللہ کا در نہیں چھوڑا، آزمائشوں کو برداشت کر لیا، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنا برداشت کر لیا، باپ کے گھر کو جناب چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، اور آج تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جاری ہے۔ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے جتنی دیر تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عقیدہ بنانا ہے، جانور بے عیب اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے، اور چھری پھیرنے والے کے عقیدے میں
کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور ان 10 دنوں کا اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور خصوصاً 9 عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ کے اپنے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرمانا ہے۔ جو 1 سال گزر چکا ہے اس سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور جو ایک آنے والا ایڈوانس اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جو بندہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخنوں کو کاٹتا ہے، اپنے بالوں کو تراشتا ہے، اور جسم کا کوئی حصے پر کوئی کٹ لگواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے امت محمدیہ کا انکار کیا ہے، یعنی وہ نافرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ نے حکم دیا ہے چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن نہیں کاٹنے، اپنے بال نہیں کاٹنے، اپنی حجامت کو نہیں بنوانا۔ اللہ تعالیٰ نے، پیارے پیغمبر نے حکم دیا، جو کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ٹھہرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک اس کا اعتراف کر کے اللہ سے پکی سچی توبہ نہ کرے گا۔ آج کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، حماموں میں چلے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، وہ بلا دریغ داڑھی منوا رہا ہے، حجامت کروا رہا ہے، اپنے جناب ناخن کٹوا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے، پیارے پیغمبر کا اسوہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو کیسے ہمارے لیے آئیڈیل پیش کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور عید پڑھنے سے پہلے اسپیشل طور پہ ہم حجامت بنواتے ہیں، اپنے ناخن کٹواتے ہیں، جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر تک اپنے ناخنوں کو، اپنی حجامت کو نہیں بنوانا جتنی دیر تک اپنے جانور کو ذبح نہ کر دیا جائے۔ اگر پہلے دن ذبح کرتا ہے تو پہلے دن کاٹ دے، اگر دوسرے دن اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے تو دوسرے دن جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے ناخنوں کو، اپنی حجامت کو بنوائے گا۔ اور اسی طرح جو تیسرے دن جانور کو ذبح کرتا ہے وہ تیسرے دن پڑھ کے عید، یہ جانور ذبح کرنے کے بعد اپنی حجامت کو بنوائے گا۔ تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ دینی چاہیے، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ بہترین نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آیا جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم جانور اللہ کے راستے میں ذبح کریں، اللہ تعالی ہمارے جانوروں کو، ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔